یہ آپ کے سامنے ایک موٹر کا بٹن ہے. اس کو جیسے آپ گھروں کی لائٹ فین وغیرہ آن کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم اس کو آن کرتے ہیں. اس کے اندر کوئی ٹائمر نہیں، ریلے نہیں، میگنیٹک کانٹیکٹر نہیں ہے. اور ان کو ہم ان تمام چیزوں کا یوز کر کے اس کو ہم آٹو اور مینول کے لیے آپریٹ کریں گے. اس موٹر کو کس طریقے سے ہم اس کو ٹائمر، ریلے اور میگنیٹک کانٹیکٹر کنیکشن کریں گے، تمام ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی. اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ HVAC سے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرے وہ آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل جائے. تو اس کے اندر واپڈا بھی آ رہی ہے، ایک سائڈ پہ واپڈا ہے اور دوسری سائڈ پہ موٹرز کی تاریں لگی ہوئی ہیں. تو اس کو ہم جسٹ آن کرتے ہیں تو ہمارا موٹر آن ہو جاتی ہے. اب ہم اس کو آٹو اور مینول کے لیے یہ تمام چیزوں کی تیاری کرتے ہیں اور آپ کو اس کی اسٹیپ بائی اسٹیپ تمام وائرنگ اور ان کے کنیکشنز کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل دیتے ہیں. تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو. تو دوستو سب سے پہلے تو ہم اس کے ایک چھوٹا سا پینل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے اندر ہم یہ تمام چیزیں میں آپ کو پہلے دکھا دوں. ایک فیوز، سب سے پہلے ہم ایک فیوز کا یوز کریں گے. فیوز کے بعد ہم یہ جو آپ کے سامنے میگنیٹک کنڈکٹر ہے، ایک ہمارے پاس یہ ٹائمر ہے. ٹائمر کے اوپر میں کمپلیٹ ویڈیو بنا چکا ہوں. اس کے جو ٹائمر کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کو لازمی دیکھیں، اس کے اوپر میں نے کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے. اس کے اندر ایک چھوٹی سی انفارمیشن میں ایڈ کرتا جاؤں کہ جو اس کے سٹپس جو میں نے آپ کو دکھائی تھی سینٹر میں بلو کلر کی، یہ بیسیکلی نارمل اوپن اور نارمل کلوز کے ساتھ ہی اس کا کنیکشن ہوتا ہے. کنیکشن سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ کی سٹپس باہر کی سائڈ پہ ہوں گی تو پھر بھی آپ اس کو اسی حساب سے یوز کر سکتے ہیں، اور اگر انٹرنل سائڈ پہ ہوں گی تو پھر آپ کی وہ بھی نارمل اوپن اور نارمل کلوز. آپ کی جو بلو کی سٹپ ہے جن کو آپ ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ پہ کرتے ہیں، ان کو آپ لازمی دیکھیں کہ نارمل اوپن پہ کیا ہے آپریٹ اور نارمل کلوز پہ کیا آپریٹ ہو رہا ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ اب ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ سب سے پہلے ہم نے ایک فیوز لگایا ہے، اس کے بعد ہم نے ٹائمر لگایا ہے. ٹائمر کے بعد ہم نے ریلے لگائی ہے. ریلے لگانے کا کیا مقصد ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹائمر کا کرنٹ بھی اتنا ہی کرنٹ پاس کرتا ہے جتنا آپ کی ریلے تقریباً کرنٹ پاس کرتی ہے. تو ہمیں پھر اس کو کیوں لگایا ہے؟ اس لیے لگایا ہے کہ جو آپ کے میگنیٹک کانٹیکٹر کا لوڈ ہے وہ آپ کی ریلے کے اوپر آئے، نہ کہ آپ کے ٹائمر کے اوپر آئے. جب آپ کا میگنیٹک کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ریلے تھوڑی سی سستی ہوتی ہے، ٹائمر آپ کا مہنگا ہوتا ہے. اس وجہ سے اگر کل کو کوئی کوائل میں پرابلم آتی ہے انرجائزنگ کوائل کے اندر تو وہ آپ کے ریلے کے اوپر آئے. اب جو ٹائمر کے اوپر لوڈ ہوگا وہ جسٹ آپ کی ریلے کا لوڈ ہوگا، نہ کہ آپ کے میگنیٹک کانٹیکٹر کا. تو اس مقصد کے لیے ہم نے ریلے کو یوز کیا ہے. اب ہماری چاریں چیزیں لگ چکی ہیں. سب سے پہلے اب فیوز لگا ہے. فیوز لگنے کے بعد آپ کا ٹائمر ہے. ٹائمر لگنے کے بعد آپ کی ریلے ہے. ریلے کے بعد آپ کا میگنیٹک کانٹیکٹر ہے. یہ تمام چیزیں کیونکہ ہماری جو موٹر ہے وہ اس کا لوڈ زیادہ ہے تو اس لیے ہم نے میگنیٹک کانٹیکٹر کا استعمال کیا ہے. تو ابھی ہم سب سے پہلے اس فیوز کی آؤٹ لائن سے ہم ایک فیز کو لیں گے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فیوز کا آؤٹ ہے، یعنی کہ ابھی ہم نے اس میں ان نہیں لگائیں گے کیونکہ ابھی ہم سب سے پہلے ان کے کنیکشن کریں گے. سب سے اینڈ پہ ہم اس کو انرجائز کر دیں گے تمام، جب ہماری وائرنگ کمپلیٹ ہو جائے گی پھر ہم اس فیوز کی انلیٹ کو دے دیں گے. ابھی ہم یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹائمر ہے. تو ابھی ہم سب سے پہلے فیوز کی آؤٹ فیوز سے ہم کیونکہ کنٹرول جو کر رہے ہیں وہ ہم فیز کو کریں گے. تو فیز ہے جو آپ کا 220 کا وہ ہم فیوز کی آؤٹ لیٹ پہ لگا کے وہ ہم ٹائمر کی ان لیٹ پہ آئے گا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو لائن ہے یہ بیسیکلی فیوز کی آؤٹ لائن ہے. جو فیوز کی آؤٹ لائن سے مراد ہے کہ یہ آپ کی 220 کی سپلائی آؤٹ ہے. تو یہ ہم لگائیں گے ٹائمر کی، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واچ کی 8 نمبر پہ ہم اس کو لگائیں گے جو ٹائمر کی کوائل کو انرجائز کرتا ہے. یعنی کہ اس کے اندر ایک پوری واچ ہے تو اس کو چلانے کے لیے اس کی کوائل کو انرجائز کرنے کے لیے اس کے 8 نمبر پہ ہم اس فیز کو دیں گے، اس کنیکٹ کریں گے. کیونکہ اس ٹائمر کو جب تک آپ نیوٹرل اور فیز نہیں دیں گے تو یہ آپ کے اس کی جو واچ ہے وہ اس کی کوائل ہے وہ انرجائز نہیں ہوگی. ہاں جی، اس کی میں ٹائمر کی کمپلیٹ ویڈیو بنا چکا ہوں اس کے کنیکشنز کے اوپر بھی. اگر آپ کو وہ دیکھنی ہے تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا فیوز سے ہم نے فیز جو کنٹرول کر رہے ہیں اس کو ہم نے 8 نمبر پہ کنیکٹ کر دیا. اب ہم نے ایک فیز اسی سے ہم نے ایک جمپر ڈالنا ہے. اس کو ہم نے نمبر
2 پہ کنیکٹ کرنا ہے. نمبر 2 پہ کنیکٹ کرنے کا کیا مقصد ہے کہ یہ ہم نے فیز ہم نے اس سے پاس کرنا ہے، کیونکہ ہمیں جو اس سے جس سے ہم نے ریلے کو انرجائز کرنا ہے وہ بھی ہمارا 220 کا ہی ہے. ہم نے 220 والی ریلے اس میں یوز کی ہے، 24 وولٹ والی ہم نے ریلے کا یوز نہیں کیا، بلکہ 220 کی ریلے جو ہم اس کو کوائل کو انرجائز کرنے کے لیے، تو یہ ہم نے جمپر ڈال کے اس کو نمبر 2 پہ کنیکٹ کر دیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ نارمل اوپن اور کیونکہ 2 نمبر وہ آپ کی کامن ہے. اب ہم نمبر 3 سے جو نارمل اوپن پوائنٹ سے ہم ایک وائر لیں گے. یہ بیسیکلی جب آپ کا ٹائمر پورا ٹائم آن ہو جائے گا ٹائمر، تو یہ 3 نمبر پہ آپ کو سپلائی پرووائڈ کر دے گا فیز کی. کنٹرول ہم فیز کا یوز کر رہے ہیں، تو یہ فیز اب آپ ریلے کی کوائل کو انرجائز کرنے کے لیے آپ یوز کریں گے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نمبر 3 سے ہم نے ایک وائر کو لیا، اس کو ہم جو آپ کی ریلے کی کوائل ہے جس سے ریلے کی کوائل انرجائز ہوگی، تو اس کو ہم فیز پرووائڈ کر دیتے ہیں ریلے کے پوائنٹ کو. تو ریلے کو ہم نیوٹرل بھی پرووائڈ کریں گے، وہ بھی ہم، کیونکہ اس کے اندر سب سے جو مین چیز تھی، اس کے اندر ہمارا سلیکٹر سوئچ یا کنٹرول کوئی نہیں تھا، ہم جسٹ بٹن کو پریس کرتے تھے. تو اس کے لیے ہم نے فیز بھی یہیں سے بنانا ہے، کیونکہ یہ سنگل فیز ہے، اس کا نیوٹرل بھی ہم نے یہیں سے. تو یہ اب ہم اس کو نیوٹرل 7 نمبر پہ ہم اس کو نیوٹرل دے رہے ہیں، نیوٹرل کی سپلائی دے رہے ہیں، نیگیٹو دے رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہم نے اس کو نیوٹرل کی وائر کنیکٹ کر دی. اب ہم اس کو کہاں سے حاصل کریں گے؟ جو ہم اس میگنیٹک کنڈکٹر کے اوپر مین فیز اور نیوٹرل لگائیں گے، ہم اس پوائنٹ کے اوپر اس کو لگا دیں گے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے جو اس کی نیوٹرل ہے وہ تو کامن ہوگی ساری ہر جگہ پہ، وہ کہیں سے بھی ہم لے لیں گے. تو یہ اب ہم ریلے کو بھی، کیونکہ جو ریلے ہے اس کو بھی ہم اگر نیگیٹو دیں گے، نیوٹرل دیں گے، تو تبھی ریلے کی کوائل بھی انرجائز ہوگی نا. تو اس مقصد کے لیے ہم اب اس کی جو نیوٹرل ہے وہ بھی لگا رہے ہیں تاکہ آپ کی کوائل انرجائز ہو جائے. اس کے بعد ہم اس کی وائرز لگائیں گے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ اب ہم یہاں سے اب ہم اس کی 220 کی سپلائی کو پاس کریں گے ریلے کو، جو آپ کے میگنیٹک کنڈکٹر کو آن کرے گی. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وائر اب ہماری، اسی وائر کو اب ہم یہ اب ہم نیوٹرل ہے، اب اسی کو ہم میگنیٹک کنڈکٹر کے اوپر بھی یوز کر لیں گے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اسی جگہ سے ہم نے اس کو جمپر ڈالا، تو ہم اس کے میگنیٹک کنڈکٹر کے نیوٹرل پوائنٹ پہ لگا دیں گے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اب ہم نے اس کو نیوٹرل کو، یہ ابھی تک اب ہم نیوٹرل لگا رہے ہیں. ہم نے ریلے کو بھی نیوٹرل دے دی، ٹائمر کو بھی نیوٹرل دے دی، اور یہ میگنیٹک کنڈکٹر کو بھی نیوٹرل آ گئی. تو اس کے بعد ہم یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اب ہم اس کو فیز کنیکٹ کریں گے. میگنیٹک کنڈکٹر کے فیز ہے یہ جو ہماری، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اب ہم اس کو فیز کنیکٹ کر لیا. کیونکہ میگنیٹک کنڈکٹر کو آن کرنے کے لیے آپ کے پاس فیز بھی ہونا چاہیے. یہ وہ فیز ہے جو آپ ریلے کے میک ہونے پہ آپ لیں گے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اب ہم نے جو ریلے ہمارا کرنٹ پاس کرے گی، یہ وہ فیز ہے جو آپ کے میگنیٹک کنڈکٹر کو آن کرے گا. A1 پوائنٹ پہ ہم نے اس کو لگا دیا. اب کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، اس کو ہم نے مینول بھی چلانا ہے اور اس کو ہم نے آٹو پہ بھی چلانا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا ٹائمر، فیوز، ریلے، میگنیٹک کنڈکٹر میں سے کوئی چیز پرابلم کر گئی ہے، تو ہم جسٹ اس بٹن کو پش کریں اور ہمارا مینول چل جائے. تو اس مقصد کے لیے اب دیکھ رہے ہیں ہماری ادھر سے وائرنگ جو ہم نے 220 کی سپلائی، یہ یہاں سے ان ہوگی اور یہ یہاں سے آؤٹ ہوگی. یہ نیوٹرل ہے، تو یہ تمام وائرنگ اس کی ٹائمر کی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے. لیکن ابھی ہم نے فیوز کو فیز بھی پرووائڈ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے نیوٹرل بھی پرووائڈ کرنی ہے میگنیٹک کنڈکٹر کو، تاکہ ہمارا پورا سائیکل کمپلیٹ ہو سکے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہمارا میگنیٹک کنڈکٹر میک ہوگا، ابھی تک ہم نے ان چیزوں میں نیوٹرل اور فیز پرووائڈ نہیں کی. وہ ہم کیسے کریں گے؟ تو اب ہم اس میں جو مینول کے لیے ہم اس کے کنیکشن کر لیتے ہیں، آٹو اور مینول کے. وہ ہم میگنیٹک کنڈکٹر سے ایک وائر لیں گے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا ان پوائنٹ پہ لگے گی. اور اس کو ہم، یہ جو وائر ہے اس کو ہم کہاں پہ لگائیں گے؟ یہ جو 2 وائرز ہیں نیوٹرل اور فیز کی، یہ جو آپ کی واپٹا کی پیچھے سے سوئچ کے اوپر آ رہی ہے، اس کے ساتھ ہم اس کو کنیکٹ کریں گے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ جو سوئچ ہم نے آن آف کا لگایا ہے، اس کے کنیکشن ادھر ہی ہوں گے.
تو یہ ابھی اس کے نیچے بھی ہم 2 وائرز لگا لیں گے، اس کی آؤٹ میگنیٹک کانٹیکٹر کی آؤٹ بھی ہم لگائیں گے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم ریڈ اور بلو یعنی کہ فیز اور نیوٹرل ہم میگنیٹک کانٹیکٹر کی آؤٹ پوائنٹ پہ بھی لگائیں گے۔ تو پھر ہم اس کے کنیکشن کریں گے جو ہم نے پہلے بٹن یوز کرتے تھے اس کے اوپر۔ اس کے بعد ہم کنیکٹ کریں گے اس میگنیٹک کانٹیکٹر کی آؤٹ، یعنی کہ وہ اب جائے گی ہمارے کس پوائنٹ پہ، جو آپ کا سوئچ جس سے آپ مینولی آن کرتے تھے پش بٹن یعنی کہ بٹن کی مدد سے، اس کے آن آف سائڈ پہ، یعنی کہ جب آپ کا میگنیٹک کانٹیکٹر میک ہو تو جو موٹرز کو وائرز جا رہی ہیں وہ آپ کی آن ہو جائے، اس میں کرنٹ چلا جائے۔ اس کی اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو بورڈ کے اوپر بھی بڑے اچھے طریقے سے اس کی ڈرائنگ کو سمجھا دوں گا۔ یہ اب ہم میگنیٹک کانٹیکٹر آؤٹ لائن جو ہمارے آٹو پہ کنٹرول ہوگا، یعنی کہ جب ہمارا آٹو پہ چل رہا ہوگا، ٹائمر سے چل رہا ہوگا، تو یہ کرنٹ میں میگنیٹک کانٹیکٹر میک ہوگا، یہ کرنٹ کی وائر ان میں وائرس میں نیوٹرل فیز آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کو کہاں پہ کنیکٹ کرنا ہے؟ اس کو ہم نے جو آپ کی بٹن کی آف سائڈ ہے یعنی کہ ڈاؤن سائڈ پہ آپ اس کو کہہ لیں کہ ہم نے اس کے وہاں پہ کنیکٹ کرنا ہے۔ تو جب ہم اس کو کنیکٹ کر لیں گے تو پھر آپ کو اس کو مینولی بھی چلا کے دکھائیں گے، اس کو آٹو پہ بھی چلا کے دکھائیں گے۔ تو ابھی ہم نے اس کے پورے سسٹم کو جو فیوز کی ان لیٹ ہے یعنی کہ اس کو ہم نے فیز نہیں دیا، ہمارے میگنیٹک کانٹیکٹر کے اوپر ہماری نیوٹرل فیز آ چکی ہے اس کی ٹائمر کی کوائل کو انرجائز کرنے کے لیے، لیکن اس نے ابھی ہماری ریلے، کیونکہ ہم نے ابھی ریلے بھی نہیں لگائی اور ریلے کو کرنٹ نہیں دیا، یعنی کہ جو ٹائمر کا آؤٹ ہے اس کو ہم نے بھی فیز نہیں دیا ہوا ان اور آؤٹ۔ تو اب ہم جو میگنیٹک کنیکٹر کی آؤٹ ہے اس کو ہم لگا دیں گے سوئچ کی ڈاؤن سائڈ پہ، اور جو میگنیٹک کنیکٹر کی ان ہے اس کو ہم لگائیں گے سوئچ کی ان پوائنٹ پہ، یعنی کہ جہاں پہ واپٹا آ رہی ہے تو آپ بٹن دباتے ہیں تو آپ کی واپٹا آپ کے نیچے والے پوائنٹ سے اس کے بٹن کے وہ آپ کے موٹر کی وائر میں کرنٹ چلا جاتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم نے جو میگنیٹک کانٹیکٹر کی آؤٹ لائن پہ 2 لگائے ان کو، اور جو ان ہے، اور کیونکہ یہ ہم نے آٹو بھی کنٹرول کرنا ہے اور مینول بھی کنٹرول کرنا ہے، اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہیں کرنا ہوتا تو ہم جسٹ آپ کی جو واپٹا آ رہی ہے اس کو میگنیٹک کانٹیکٹر کے ان پوائنٹ پہ دے دیتے۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ آپ نے خیال ایک چیز کا رکھنا ہے، آپ نے نیوٹرل اور فیز کا خیال رکھنا ہے۔ جس پوائنٹ پہ آپ نیوٹرل دیں گے اس تمام پوائنٹ پہ آپ کے نیوٹرل ہو، تمام پوائنٹ پہ آپ کے فیز ہو۔ اگر آپ نے کہیں پہ بھی ایک وائر بھی غلط، آپ نے نیوٹرل کی جگہ پہ فیز لگا دی اور فیز کی جگہ پہ نیوٹرل لگا دی تو بھائی آپ کو پتہ یہ کیا ہوتا ہے پھر۔ تو اس لیے آپ نے یہ خیال کرنا ہے، چاہے آپ ریلے اور میگنیٹک کانٹیکٹر، چاہے آپ اس کے بعد یہ سوئچ ہیں ان کے اندر جو آپ کی 220 کی سپلائی کے اندر فیز ہے، کیونکہ ہم نے اس میں کنٹرول بھی آپ کا فیز وہ بھی 220 کا سپلائی کا بنایا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو آپ کا کنٹرول ہو رہا ہے وہ بھی آپ کا 220 کی سپلائی کا ہے۔ تو یہ اب ہم نے میگنیٹک کانٹیکٹر کی ان اور آؤٹ کی جو 4 وائرز ہیں ان کو ہم نے نیوٹرل فیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے اسی پوائنٹ کے ساتھ لگا دیا جہاں پہ آپ کے سوئچ کے آن آف کے بٹن ہیں۔ تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب نے جو میگنیٹک کانٹیکٹر کے آؤٹ پوائنٹ تھے اس کو ہم نے سوئچ کے آف پوائنٹ پہ لگا دیا، تو جو میگنیٹک کانٹیکٹر کے ان پوائنٹ ہے اس کو ہم نے سوئچ کے آن پوائنٹ پہ لگا دیا، جہاں یعنی کہ جہاں پہ واپٹا موجود ہوگی ہر ٹائم وہ آپ کے میگنیٹک کانٹیکٹر تک کرنٹ آپ کا رہے گا۔ جیسے ہی آپ کا کرنٹ پاس ہوگا، کوائل انرجائز ہوگی ریلے کی مدد سے، تو وہ کرنٹ آپ کا آؤٹ میگنیٹک کانٹیکٹر آؤٹ کر کے وہ آپ کے سوئچ کے آف پوائنٹ پہ چلا جائے گا اور آپ کو بٹن دبانے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کی موٹر چل جائے گی۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم نے یہاں پہ واپٹا موجود ہے ہماری، اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم واپٹا کی جو انلیٹ آپ کے سوئچ پہ آ رہی تھی پہلے ہم نے اس کو نہیں اتارا، اس کے ساتھ ہی ہم میگنیٹک کانٹیکٹر کے جو ان پوائنٹ کی وائرز ہیں ان کو کنیکٹ کر دیں گے تاکہ آپ کے اس سوئچ کے پوائنٹ کے اوپر بھی آپ کی سپلائی موجود رہے اور آپ کے میگنیٹک کانٹیکٹر کے بھی سوئچ کے اوپر سپلائی ریڈی رہے۔ جیسے ہی آپ کا میگنیٹک کانٹیکٹر آن ہوگا تو وہ آپ کی سپلائی کو آؤٹ کر دے گا اور وہ آپ کے سوئچ کے آؤٹ پوائنٹ پہ آ جائے گی، یعنی کہ سوئچ کی جو ڈاؤن سائڈ پہ کنیکشن ہوتے ہیں وہاں پہ آ جائے گی۔ تو اس طریقے سے وہ سپلائی آپ کی موٹر کو چلی جائے گی نیوٹرل فیز۔
تو اس سوئچ کے اندر ہم نے نیوٹرل بھی کنٹرول کیا ہوا تھا، فیز بھی کنٹرول کیا ہوا تھا، سنگل فیز کی یہ موٹر تھی. تو اب ہماری اس کے اوپر دونوں، تو بس آپ نے خیال یہی کرنا ہے کہ آپ نے نیوٹرل، بار بار کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بھئی شارٹیج کا خطرہ نہ ہو، آپ نے اس پورے سائیکل کے اندر نیوٹرل فیز کو ہی موو کیا ہے. تو اگر آپ کہیں گے تو میں ڈرائنگز کی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا بورڈ کے اوپر بھی بڑے اچھے طریقے سے. تو اب یہ ہمارا تقریباً سیٹ اپ ریڈی ہو چکا ہے. صرف نیوٹرل اور فیز ہم نے مین کنٹرول کو دینی ہے، فیوز کو ہم نے فیز دینا ہے، تو آپ کے اس کے بعد ہم نے ریلے لگانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ریلے کو نیوٹرل پوائنٹ دینا ہے، جس کے بعد آپ کے سارے سسٹم میں یعنی کہ میگنیٹک کانٹیکٹر کے میں بھی آپ کی نیوٹرل آ جائے گی. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب اس پوائنٹ کے اوپر آپ کی واپٹا موجود ہے، کیونکہ ہم نے اس کے سوئچ کے اس پوائنٹ پہ ہم فیز دیں گے تو آپ کے پورے سائیکل کے اندر آپ کا فیز آ جائے گا. تو اب ہم اس کے ارتھ کے ساتھ لگا کے، ارتھ بھی ہم اس میں لگا دیا، اب ہم نے اس کو بند کر دیا کیونکہ ہمارے اس کے اندر کنیکشن کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں اب ہماری مینول آن ہو رہی ہے موٹر، تو یہ ہم اس کو پش کرتے ہیں تو یہ اب آٹو پہ بھی آن ہو رہا ہے، لیکن ہم نے اس کا کنٹرول نہیں دیا اور ٹائمنگ بھی سیٹ نہیں کی ہوئی. اب ہم کیا کرتے ہیں، اب ہم اس کو فیز دیتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں آٹو پہ بھی، میگنیٹک کانٹیکٹر کو پش کرنے پہ بھی یہ آن ہو رہی ہے موٹر، اور کیونکہ ہم نے اس کے بٹن کو آف ہی رکھنا ہے. مینول چلانے کے لیے ہم نے اس کے بٹن کو پش کرنا ہے کہ اگر آپ کا فیوز، آپ کا ٹائمر، آپ کی ریلے، آپ کا میگنیٹک کانٹیکٹر میں سے ایک بھی کام نہیں کر رہا تو آپ پھر اس کو مینول بٹن دبا کے آپ اس کو چلا سکتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریڈ لائن ہم نے فیوز کو فیز ان کر دیا، کیونکہ جو فیوز کی آؤٹ لائن وہ ہم نے ٹائمر پہ، ٹائمر سے ریلے کو، ریلے سے میگنیٹک کانٹیکٹر کو دے چکے ہیں فیز. اسی کے ساتھ ہی ہم جو آپ کی نیوٹرل ہے اس کو بھی ہم حاصل کریں گے، جو آپ نے میگنیٹک کانٹیکٹر کے اوپر سپلائی پہنچا دی ہے. اب ہم نے جو فیز دینا ہے آپ کے فیوز کو وہ ہم دے دیں گے جو آپ کے میگنیٹک کانٹیکٹر کے اوپر سپلائی موجود ہے. تو اس پوائنٹ سے ہم اس کو سپلائی دے دیں گے، کیونکہ آپ کے میگنیٹک کانٹیکٹر کے اوپر سپلائی موجود ہے. موجود کیسے ہے کہ آپ نے واپٹا کی ان پوائنٹ پہ آپ نے سوئچ کے وہ تاریں، آپ کے جو وائرز ہیں وہ آپ کی ان پوائنٹ پہ لگی ہیں میگنیٹک کانٹیکٹر کے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم نے فیز لگا دیا، آپ کے ٹائمر میں آپ کا فیز بھی آ گیا اور نیوٹرل بھی آ گئی، ٹائمر آپ کا ورکنگ میں آ گیا. اب ہم نے ٹائمر کی سیٹنگ کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے نیوٹرل بھی دینی ہے. اب نیوٹرل کس کو دینی ہے، نیوٹرل ہم نے ریلے کو دینی ہے، کیونکہ ریلے کو ہم نے ریلے کی کوائل کو نیوٹرل فیز دے چکے ہیں، بلکہ ہم اب میگنیٹک کانٹیکٹر کو ہی نیوٹرل دیں گے، جس سے ہم نے نیوٹرل حاصل کی ہوئی ہے پورے سیٹ اپ کو دینے کے لیے. تو ہم ایک نیوٹرل کی وائر کو لیں گے، نیوٹرل کی وائر کو ہم لے کے اب میگنیٹک کانٹیکٹر کے جو پوائنٹ ہے جو ہم نے ریلے کو دیا ہے اس کے ساتھ ہم کنیکٹ کر دیں گے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے نیوٹرل، میگنیٹک کانٹیکٹر کا جو نیوٹرل کا پوائنٹ ہے اس کے ساتھ ہم اس کو کنیکٹ کر دیں گے. اب ہمارا پورا جو سائیکل ہے وہ نیوٹرل اور فیز کا کمپلیٹ ہو چکا ہے. ٹائمر میں بھی کرنٹ آ گیا، ریلے میں بھی کرنٹ آ گیا، میگنیٹک کانٹیکٹر میں بھی نیوٹرل اور فیز موجود ہے. جسٹ اب ہم ریلے کو ان کریں گے، ہم ریلے کو لگائیں گے تو ہمارا ٹائمر ورکنگ کر رہا ہے. ریلے کو لگانے کے بعد ہمارا یہ وائرنگ کا جو سائیکل ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب ہم اس کی ٹائمر کی سیٹنگ کے اوپر میں کمپلیٹ ویڈیو پہلے بھی بنا چکا ہوں. دوستو جو پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر میں نے جو اس کے سینٹر بلو کلر کی اس کے اندر اسٹرپس ہیں ان کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کو ہم باہر کریں گے. تو اس کے اندر میں بتا رہا ہوں کہ ہم ان سائڈ کے اوپر، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساری اسٹرپس ان سائڈ کے اندر ہیں بلو کلر کی، ان کو ہم جہاں سے باہر کریں گے تو وہ ہماری آن ہو جائیں گی. اس کو اب آپ اپنے حساب سے کنیکشن کر سکتے ہیں کہ آپ نے ان سائڈ سے اس کو نارمل اوپن پہ کنیکٹ کرنا ہے یا نارمل کلوز پہ کنیکٹ کرنا ہے. تو ابھی ہم اس کی اسٹرپ کو باہر کی سائڈ پہ کر دیں گے جو ہمیں ٹائمنگ ریکوائرمنٹ ہے آن کی. تو آن پہ یہ نارمل اوپن پہ کنیکٹ ہوگا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو نارمل کلوز پہ کنیکٹ کرنا تو پھر آپ جو اسٹرپ ان سائڈ پہ ہیں اس کو کر سکتے ہیں. دیکھ رہے ہیں جو آؤٹ سائڈ پروبز ہوں گی وہ آن ہوں گی، جو ان سائڈ پہ پروب ہوں گی وہ آف ہوں گی. تو اب ہم اس کی ٹائمر کی سیٹنگ کر لیتے ہیں. ٹائمر کی سیٹنگ کرنے کے لیے میں نے بتایا تھا کہ بھائی جو آپ کا ٹائم چل رہا ہے وہ ٹائم کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہم نے ٹائم سیٹ کیا اسی کے مطابق ہمارا میگنیٹک کانٹیکٹر میک ہو گیا. تو اب ہم اس کو اس طریقے سے، آپ اس کے ٹائمر کی سیٹنگ کے بارے میں ویڈیو آپ کو لنک میں دے دوں گا، وہ آپ لازمی دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی.
تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہمارا جو ٹائمر ہے وہ ورکنگ پوزیشن میں ہے، اس نے آن کیا ہوا ہے. میں بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو لائٹ بھی. اس کی سیٹنگ آپ کرتے جائیں گے، جیسے جیسے آپ سیٹنگ کرتے جائیں گے اس کو آپ بار بار چیک بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ٹائم تھا ہمارا اس کے اوپر ہم لے آئے 12:20، 12:25 جو ہمارا ٹائم ہے جس کے اوپر ہم اس کی فٹنگ کر رہے ہیں، تو ہمارا لوکل ٹائم جو آپ کا ہوتا ہے وہ ہمارا سیٹ ہو گیا. اب ہم اس کو آن کریں گے تو یہ ہماری ورکنگ پوزیشن میں آ جائے گا ٹائمر. تو جو میری ویڈیو ہے ٹائمر کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آن کنڈیشن میں ہے. جیسے ہی ہم اس کے ٹائم کو آگے بڑھاتے جائیں گے ٹائم بڑھتا جائے گا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں 10 بجے اگر ہم نے اس کی سیٹنگ کی ہے یا 11 بجے تک کی ہے، تو جب اس کے اوپر یہ پروبز آئے گی، کیونکہ یہ واچ ہے، واچ چل رہی ہے، تو یہ آپ کا آف ہو گیا، ٹائمر کی مدد سے آف ہو گیا. تو اس طریقے سے آپ اس کے کنیکشن، اگر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھنا نہیں آئی، کوئی کومنٹ آپ کا کوئی کومنٹ اس کو لازمی پوچھیں، تاکہ ہم اس کے اوپر ڈرائنگ کی صورت میں بھی آپ کہیں گے تو میں ویڈیو اس کو